الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انسان کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے اور ان ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے جس کے متعلق قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو کہ ان نعمتوں کو شمار کرو تو تم شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیے ہوئے ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں، اپنے احساسات کو بیان کرنے کے لیے زبان دی ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ اور پیر دیے ہیں، صحیح فیصلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے بے شمار نعمتیں دی ہے، پینے کے لیے بے شمار نعمتیں دی ہے، رہنے کے لیے مکان دیا ہے، آل اولاد، بال بچے، بیوی، بہت ساری رشتہ داریاں، دوست احباب، مختلف تعلقات ہمیں عطا فرمائے ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی کہ آنکھ ہے لیکن دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، کان ہے لیکن سننے کی صلاحیت سے محروم ہے، زبان ہے لیکن بولنا نہیں آتا، عقل ہے دماغ کی شکل میں لیکن پاگل پن ہوتا، سمجھ نہ ہوتی، تو ظاہر سی بات ہے دنیا والے پاگل ہی کہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ہے، اگر اللہ ذلیل کر دیتے تو ہم ذلیل ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اب اللہ تعالیٰ نے ہم میں خیر کے بھی جذبے رکھے ہیں اور شر کے بھی جذبے رکھے ہیں. شکر کس طرح ادا کیا جائے اور کیا رکاوٹیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس لیے کہ انسان کو کسی کام پر ابھارنے والا جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو طاقت اور جو صلاحیت رکھی ہے جس کو نفس کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر اور شر دونوں کا مجموعہ بنایا ہے. اس کے اندر خیر بھی ہے اور اس کے اندر شر بھی ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر فجور بھی رکھا ہے اور تقوی کی صلاحیت بھی رکھی ہے. اب اگر خیر غالب آ جائے، خیر زیادہ ہو جائے تو وہ شخص کامیاب کہلاتا ہے، اور اگر شر غالب آ جائے، برائیاں غالب آ جائے تو وہ شخص ناکام کہلاتا ہے. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ نفس دو طرح کے ہیں.
ایک ہے نفس امارہ اور دوسرا ہے نفس لوامہ. قرآن میں ان دونوں کا تذکرہ ہے. نفس امارہ کسے کہتے ہیں؟ نفس امارہ کہتے ہیں کہ انسان گناہوں کا عادی ہو جائے اور خدا کی نافرمانی کی وجہ سے اس میں سے خیر اور شر کی تمیز ختم ہو جائے، حسن و قبح، اچھائی اور برائی کا فرق مٹ جائے، نیکی اور برائی کا احساس ختم ہو جائے. اس نفس کو جو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس تو ایک ہی ہے، اس کی حالتیں بدلتی رہتی. اگر اس کی حالت اس طرح سے بدل کر ایسی ہو گئی ہے کہ اب اس کے نزدیک شر اور خیر میں کوئی فرق نہیں رہا، اچھائی اور برائی کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا، نیکی اور بدی کے درمیان تمیز ختم ہو گئی، تو ایسے نفس کو کہا جاتا ہے نفس امارہ. یہ گنہگار نفس ہے، یہ گناہوں کی طرف بلانے والا نفس. اب اگر یہ نماز پڑھے اور نماز چھوڑ دے، اس کو دونوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یہ حلال کھائے یا حرام، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، احساس ہی ختم ہو گیا. یہ گناہ کرے یا طاعت کرے، اس کے درمیان اب اس کے نزدیک کوئی فرق باقی نہیں رہا. یہ انتہائی خطرناک سچویشن ہے کہ دونوں چیزیں اس کے نزدیک برابر ہو گئی ہیں. اسی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہمارے نفس امارہ بن چکے ہیں کہ اذانیں ہو رہی ہیں، ایک دو مسجدوں میں نہیں، اتنی مسجدوں سے اذان آ رہی ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جواب کس کا دیں. جو جواب دینے والے ہیں ان کو یہ مسئلہ پوچھنا پڑتا ہے کہ کون سی مسجد کا جواب دے دینا کافی ہے یا ہر مسجد کا جواب دینا چاہیے. لوگ پوچھتے ہیں تو اس کا ہم مسئلہ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کی اپنی مسجد کا جواب دے دو تو کافی ہے، ہر مسجد کا جواب دینا ضروری نہیں. یا دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ بھئی کسی ایک مسجد کا جواب دے دو. تو اتنی مسجدیں ہیں، اتنی اذانیں ہیں، لیکن وقت ہونے کے باوجود، صحت ہونے کے باوجود، حالات سازگار ہونے کے باوجود ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے کہ نماز کے چھوڑنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کسی نماز میں آ جاتے ہیں، یا ہفتے کی کوئی ایک پڑھ لیتے ہیں. یہ جو حالت ہے ہماری، یہ نفس امارہ والی حالت کہ اب نیکی اور بدی کے درمیان سے فرق مٹ گیا. حلال آ گیا تو حلال کھا لیا، اور اگر حرام کا موقع آیا تو ہم نے اس کو بھی چھوڑا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک حلال اور حرام کا فرق ختم ہو گیا. یہ ہے نفس امارہ کی شکل، یہ ہے نفس امارہ کی علامت کہ آدمی اگر اپنے بارے میں جاننا چاہے کہ بھائی میرے نفس کا کیا حال ہے، تو وہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ میرے نفس کا کیا حال ہے. موقع آیا تو امانت رکھ لی، اور موقع آیا تو خیانت کر دی. تو یہ حالت کو
نفس کی کہا جاتا ہے قرآن کی زبان میں نفس امارہ. اور پھر اس کے بعد ایک دوسری حالت ہے کہ آدمی اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے، اپنے نفس کو سدھارتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا نفس کچھ اچھا ہو جاتا ہے، اس کے نفس میں کچھ خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، کچھ آخرت کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور موت کی یاد پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا نفس تھوڑا سا سدھر جائے. اس کی کیا نشانی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کو ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے، اس کو افسوس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ توبہ کرتا ہے. لیکن پھر اس کی توبہ بہت دنوں تک رہتی نہیں ہے، پھر اس سے گناہ ہوتا ہے، پھر اس سے غلطی ہوتی ہے، پھر اس سے خطائیں ہوتی ہیں. لیکن پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کو ندامت بھی آتی ہے، اس کو شرمندگی بھی ہوتی ہے، اس کو افسوس بھی ہوتا ہے، اس کو دکھ بھی ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر واپس اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. یہی طریقے سے اس کی زندگی گزرتے رہتی ہے، اور شاید ہم میں سے اکثروں کی حالت یہی ہے. الحمدللہ نفس امارہ نہیں ہے، اس دوسرے والے نفس کو کہا جاتا ہے نفس لوامہ. اس کا تذکرہ بھی قرآن میں کہ اس کی بین بین حالت ہے کہ کبھی خیر کی طرف چلتا ہے اور کبھی شر کی طرف چلتا ہے، اور جب شر کی طرف چلتا ہے احساس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، تو پھر واپس خیر کی طرف آتا ہے. یہ درمیانی والی حالت کو نفس لوامہ کہتے ہیں. اور اس سے ایک اونچا درجہ ہے جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے، جہاں تک پہنچنا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے ہیں، جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنے نفس کی اصلاح میں لگا رہے، اپنے نفس کو درست کرنے کے پیچھے پڑا رہے، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرتے رہے، آخرت کی یاد میں ہمیشہ مشغول رہے، موت کو کثرت سے یاد کرے، اللہ کے ذکر میں رطب اللسان رہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے. گناہ تو بہت دور کی بات، گناہ کا خیال بھی دل میں نہ لائے. اس کی ایک بڑی محنت ہے، اس اصلاح کی بڑی قربانیاں ہیں، تب جا کر آدمی اس مقام پر پہنچتا ہے. اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ، جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹو، کہ جب موت کا وقت آئے گا، مرنا تو سب کو ہے، نفس امارہ والے کو بھی مرنا ہے، نفس لوامہ والے کو بھی مرنا ہے، اور نفس مطمئنہ والے کو بھی مرنا ہے. امارہ اور لوامہ کے بارے میں جو ہے وہ الگ ہوگا، لیکن مطمئنہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اعلان کیا جائے گا. کیا اعلان کیا جائے گا؟ اپنے رب کی طرف چلو. کیسا؟ راضیتاً، تو خود بھی راضی ہے اپنے رب سے، مرضیتاً، اور تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے. ارے بھائی، اس سے بڑھ کر اور کوئی شکل ہو سکتی ہے کہ انسان مر رہا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان کرایا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے رب سے راضی تھے، تبھی تو تم نے اتنی پاکیزہ زندگی گزاری. اس سے پتہ یہ چلا کہ جن کی زندگیاں خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں، وہ اپنے رب سے راضی نہیں ہیں.
تو تو اپنے رب سے راضی تھی اور تیرا رب بھی تجھ سے راضی تھا، تبھی تو اطاعت پر اطاعت کیے جا رہا تھا اور اپنی آخرت بنائے جا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور ہدایت کے بغیر انسان ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا۔ پوری زندگی اطاعت میں گزر جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان میں صلاحیتیں بہت رکھی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ جس طرح سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے پہاڑوں اور ان کانوں سے جو ہے سونا اور چاندی نکالا جاتا ہے جو بڑی قیمتی دھاتیں ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے کہ بہت سارے انسان سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ ان کے اندر سے خیر ہی خیر نکلتی ہے، ان کے اعمال خیر ہی خیر ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل اللہ، بعض اللہ کے نیک بندے اس دنیا میں ایسے ایسے گزرے ہیں کہ لکھنے والے فرشتے کرامن کاتبین 20 سال گزر گئے، ان کی ایک گناہ نہیں لکھ پائے۔ یہ ہے الناس معادن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں، استعمال پر ہے۔ 20 سال گزر گئے، ایک گناہ فرشتے انتظار کرتے رہ گئے کہ کوئی ایک صغیرہ ہی صحیح، لیکن وہ لکھ نہیں۔ ایسی ایسی ہستیاں گزری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے وہ نفس مطمئنہ بنانے کے لیے دی ہے۔ یہ جو ساری انعامات اور ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اس کا شکریہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو نفس مطمئنہ بنانے کی محنت میں لگا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس قرض ہیں اللہ تعالیٰ کی، ساری چیزیں قرض ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو دنیا میں مرنے سے پہلے ہی لے لیتا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس نہ جسم میں طاقت ہے، نہ زبان کے اندر بولنے کی گویائی ہے، عقل ہے، دماغ ہے، لیکن سمجھ نہیں ہے، چل نہیں پھر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن جب یہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اور طاقت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو نعمتیں دینا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ جوان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بھی تکمیل فرما دیتے ہیں کہ ساری نعمتیں دے دیتے ہیں جس کے نصیب میں جو ہے، کہ اب جسم میں طاقت بھی ہے، زبان کے اندر بھی ہے، آنکھوں کے اندر بھی ہے، اور اللہ نے دولت بھی دے دی، مکان بھی دے دیا، بیوی بھی دے دی، بچے بھی دے دی، سب کچھ دے دیے جو انسان کو چاہیے، کہ اللہ کا نظام ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہی گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن میں کچھ نہیں ہوتا، اور یہی بچہ بڑھتے بڑھتے پھر وہ ساری صلاحیتوں کا مالک بنتا ہے، اور آگے بڑھتے بڑھتے ہر چیز اس کو مل جاتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب یہ جو ساری نعمتیں اس کو جوانی کے اندر اللہ دے دیتے، کیونکہ جوانی اصل عمر ہے، اسی وجہ سے جوان کی عبادت ہو یا جوان کی قربانیاں ہوں، اللہ کی نگاہ میں اس کی بہت زیادہ قدر ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر کے اندر عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اس میں ایک وہ جوان ہوگا شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگائی۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نوجوان اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچاتا ہے، صغیرہ سے بچنے کی قید نہیں ہے، گناہ کبیرہ سے، کیونکہ صغیرہ تو ہو جاتے ہیں، اور صغیرہ ایسی چیز ہے جو بہت ساری چیزوں سے نکل بھی جاتا ہے، کہ آپ نے وضو کیا، صغیرہ نکل گیا، آنکھ کے بھی نکل گئے، ہاتھ کے بھی نکل گئے، زبان کے بھی نکل گئے، چہرے کے بھی نکل گئے، کان کے بھی نکل گئے، ناک کے بھی نکل گئے، پیر کے بھی نکل گئے، صغائر۔ کبیرہ کے لیے البتہ توبہ
اور سچی توبہ شرط ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نوجوان کبائر سے بچتا ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اصل گناہ کا زمانہ ہے وہ اللہ کی عبادت میں وہ لگایا ہوا ہے, اس میں وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نزدیک اس کی کیا ہے؟ بہت قدر ہے. تو جوانی میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دیتے ہیں, اور یہ ساری نعمتیں اس کے پاس قرض ہے. اور سب سے بڑا بیوقوف وہ ہوتا ہے جو قرض کو اپنا سمجھ کر اس کے اندر عیش کرے. ارے بھائی بات صحیح ہے, تو کسی نے آپ کے پاس 10 لاکھ روپے قرض رکھ دیا, یا آپ نے کسی سے 10-20 لاکھ قرض لے لیا اور آپ ورلڈ ٹور پہ چلے گئے کہ بڑا اچھا موقع ہے 20 لاکھ میں ورلڈ ٹور مار لو. ارے بھائی اس کو تو دینا ہے. تو سب سے بڑا کمزرف, سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو قرض سے عیش کریں. یہ زندگی اور یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی ہم پہ قرض ہیں. اب جس نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگایا, اس نے اس کا صحیح استعمال کیا کہ قرض کو قرض والے کو لوٹا دیا, اور جس نے اس کو نافرمانی میں لگا دیا اس نے ایسا ہی کیا جیسے قرض لے کے ورلڈ ٹور کر کے عیش کر کے اپنے سر کے اوپر ایک بوجھ. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے عمر ڈھلتی ہے تو اللہ اپنی اپنی ایک ایک نعمتوں کو کھینچنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ایک عمر تک تو برابر آنکھ کام کر رہی تھی, اب جو ہے آنکھ کے اوپر چشمہ آ گیا, قریب کا بھی آ گیا اور دور کا بھی آ گیا, اب نظر سے برابر دکھ نہیں رہا ہے. اور پہلے تو قریب اور دور والا ہر ایک سن لیتے تھے اور ہر ایک کی ہم بھی سن لیتے تھے, لیکن اب کان برابر کام نہیں کر رہے ہیں. اور پہلے بتی سی بالکل صحیح تھی, لیکن اب کیویٹی لگ گئی اور پتہ نہیں کیا کیا دانتوں کے حالات ہو گئے. ہاضمہ بڑا اچھا تھا, جو ڈالو پس کر نکل جاتا تھا, لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ ہاضمہ کام نہیں کر رہا ہے. بہت ساری چیزیں تو ڈاکٹر نے ہی منع کر دیا کہ بھائی تمہاری مشین اس کو پیسنے کے لائق نہیں رہی. یہ زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی. بہت مشہور واقعہ ہے, پتہ نہیں کتنا صحیح ہے, لیکن کتابوں میں لکھا ہے. ایک صاحب ان کی جان نکالنے کے لیے حضرت ملک الموت پہنچ گئے, تو انہوں نے شکایت کی کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ تم اچانک دھمکتے ہو کہ بھائی چلو. دنیا کا یہ طریقہ ہے, یہ اصول ہے, اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ پہلے خبر کی جائے, اجازت لی جائے, کم از کم بتا دیا جائے کہ بھائی میں آنے والا ہوں, تو انسان تھوڑا الرٹ ہو جائے. بات تو صحیح ہے. تو ملک الموت نے کہا کہ بھائی میں تو بہت تمہارے کو الرٹنس کے لیے چیزیں دیتا ہوں, تم آگاہ ہی نہیں ہوتے تو ہم کیا کریں. اس نے کہا ایسی کوئی بات تو میرے پاس پہنچی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب تمہارے بال سفید ہونے لگے تھے تو یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اب جانے کا ٹائم آ گیا. جب تمہاری آنکھیں کمزور ہو گئی تھی تو تم کو یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ اب زندگی کی رفاقت ختم ہونے والی ہے. اور جب تمہارے پیر کے گھٹنوں کے اندر تکلیف شروع ہو گئی تھی تو تمہیں احساس ہو جانا چاہیے تھا. بہت ساری چیزوں کو حضرت ملک الموت نے گنایا, فرمایا کہ میں تو اتنے ساری تنبیہات بھیجتا ہوں, دوسرے کوئی اتنا نہیں بھیجتا ہوں, لیکن تمہیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے. تو پھر جوانی جو ہے وہ لوٹ کر جاتی ہے موت کی طرف. تو اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمتوں کو کھینچنا اور چھیننا شروع کرتے ہیں, یہاں تک کہ موت آنے تک ساری نعمتیں اللہ واپس لے لیتے ہیں. تو یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, یہ کیوں دی ہیں؟ تاکہ ہم اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنائیں, نفس امارہ سے نکال کر نفس لوامہ پر لائیں, کہ جس میں انسان گناہوں پر ندامت کرتا ہے, اور پھر اس سے آگے بڑھ کر نفس مطمئنہ پر لے جائے, جہاں پر انسان اپنے آپ کو پوری طریقے سے اللہ کا فرما بردار بنا دیتا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں سے پوری طریقے سے ہٹ جاتا ہے.
پھر اس کے ثمرات اور فائدے بھی ظاہر ہوتے ہیں. ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں. ایک بزرگ نیک آدمی، بڑی بھوک لگی تھی، دریا کے کنارے سے جا رہے تھے. اب دیکھا کہ پانی میں ایک سیب تیرتے ہوئے آ رہا ہے. اس سیب کو انہوں نے لے لیا اور بھوک بڑی تیز تھی اس لیے کھا لیا. کھانے کے بعد احساس ہوا کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سیب کسی نہ کسی کا تو ہوگا، اور کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر لینا تو صحیح نہیں ہے. ایک سیب کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو پورا ہضم کر جاتے ہیں. ہاں، اور احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. ایک بالش، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بالش کے لفظ اگر کسی نے کسی کی ناحق زمین دبائی ہے، ایک بالش، اللہ تعالیٰ 7 آسمان 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے اندر ڈال دیں گلے میں. کیا حال ہوگا؟ اب احساس پیدا ہوا تو اسی سمت نکل گئے جہاں سے سیب بہتا ہوا آیا تھا کہ یقیناً یہیں کہیں سے آیا ہوگا. چلتے چلتے آگے ایک باغ نظر آیا، سیب کا باغ. کہا کہ کہیں نہ کہیں اسی باغ سے گرا ہوگا. اندر پہنچے، باغ کے مالک سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ اس طرح سے سیب گرتا ہوا آیا ہے، مجھے بہت بھوک لگی تھی، میں نے کھا لیا، میں آپ سے معافی مانگنے آیا. آپ مجھے معاف کر دیں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے آپ معاف کر دیجیے. اس نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا. اب یہ معافی مانگ رہے ہیں اور وہ انکار کر رہے ہیں. جب بہت زیادہ ہو گیا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک شرط پر میں تم کو معاف کر سکتا ہوں، اور وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے اور کانوں سے بہری ہے اور زبان سے گونگی ہے اور ہاتھ اور پیر سے لولی ہے، بالکل معذور ہے. اس کو اس سے نکاح کرنا ہوگا، زندگی بھر اس کی خدمت کرنا ہوگا، ایک سیب کے بدلے میں. اللہ کا خوف اس بندے کے دل میں اتنا تھا، جس اللہ کی جتنی معرفت اتنی خوف، جو اللہ کو جتنا جانتا ہے اتنا خوف، کہ وہ اس پر راضی ہو گیا کہ چلے گا، میں اس کی زندگی بھر خدمت کروں گا. حالانکہ ان کو کوئی ایسی لڑکی سے نکاح کرنے کی ضرورت تھی نہیں، لیکن اگر اس پر بھی معافی مل جاتی ہے تو میں راضی. نکاح ہو گیا. اب جب رات میں کمرے میں پہنچے تو دیکھا کہ بڑی ہی حسین و جمیل، بڑی ہی خوبصورت لڑکی ہے. تو ان کو بڑا تعجب ہوا، تو اس سے پوچھا کہ تیری کوئی دوسری بہن بھی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں تو میرے باپ کی ہوں. اس کو معلوم نہیں کہ میرے والد نے میرے بارے میں یہ کہا ہے. اس نے کہا نہیں، میں تو میرے باپ کی جو ہے وہ تنہا بیٹی ہوں. صبح ہوئی تو وہ ملاقات انہوں نے کیا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے تو کہا تھا کہ اندھی بہری گونگی لنگڑی لولی، اور یہاں تو معاملہ بالکل برعکس تھا. تو انہوں نے کہا کہ اصل میری اس بیٹی نے اپنے آنکھ سے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں، اس لیے وہ آنکھ سے اندھی ہے. کسی غیر محرم مرد کی بات اس نے کان میں سنی ہی نہیں، اس لیے وہ بہری ہے. اس نے کبھی کسی اپنی زبان سے غلط بات نکالی ہی نہیں، اس لیے وہ زبان سے گونگی ہے. کبھی اس نے اپنے ہاتھ اور پیر سے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، اس لیے وہ لنگڑی. اور یہ تعبیر انہوں نے اختیار کی، یہ تعبیر انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ عہد کیا تھا، یہ ارادہ کیا تھا کہ میں میری اپنی اس بیٹی کا نکاح کسی خدا کے خوف رکھنے والے بندے سے کروں گا. پہلے کے لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے، رشتوں کے لیے معیار دین اس طرح سے رکھا کرتے تھے. انہوں نے نہیں پوچھا کہ تو کہاں سے آیا ہے، کیا پراپرٹی ہے، کیا کام کرتا ہے، جاب کیا ہے اور کتنا مال جمع کر کے رکھا ہے. نہیں، بس دیکھا کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنا چل کر ایک سیب کی وجہ سے مجھ سے معافی مانگا.
تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ میری بیٹی کا میں نکاح ایسے شخص سے کروں گا تجھ سے زیادہ بہتر اور تجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے میں نے تجھ سے نکاح کر دیا۔ کیا نتیجے ظاہر ہوتے ہیں؟ ویسے تو بہت سارے نتیجے مثالوں میں پیش کی جا سکتے، لیکن نتیجہ کیا ظاہر ہوا کہ ایسے خدا کے خوف دل میں رکھنے والے مرد اور ویسی نیک اور صالحہ بیوی، جب ان دونوں سے ایک بچہ دنیا میں وجود میں آیا، ایک لڑکا پیدا ہوا، انہوں نے اس کا نام رکھا نعمان۔ کیا نام رکھا؟ نعمان، جو آگے چل کر پوری دنیا میں سب سے بڑا امام ثابت۔ کون؟ نعمان بن ثابت، جن کو ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو پھر ایسی شخصیتیں دنیا میں وجود میں آتی ہیں جن کی مثالیں ہی نہیں ہوتی، اور پھر اللہ تعالیٰ دین اور دنیا دونوں میں ان کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دنیاوی اعتبار سے بھی بہت بڑے مالدار اور بہت بڑے تاجر تھے، تقوی اور علم کے اندر اپنے زمانے میں سب سے اونچے مقام پر، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دولت سے بھی نواز دیا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو نعمتیں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے انعامات سے نوازا ہے، ہمیں اس کی قدردانی کرنا ہے، شکر گزاری کرنا ہے، اور اپنے نفس کو گناہوں سے بچاتے ہوئے، ندامت اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے نفس مطمئنہ تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔